اب میں آ جاتا ہوں جی، جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو یہ آپ کو یہ ملے گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا، حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں، تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا. تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں. سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے، وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں، حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں، تو ہر انسان کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کے لیے علاج فری ہے، اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں. صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے، تو مجھے میرا جو سٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں، اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ، 2 اسٹنٹ ادھر لگے تھے، پھر 2 ایک اور دوا لگے تھے، مطلب اس وقت مجھے 3 آرٹریز میری بلاک تھی اور وہ سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. تو مجھے یہاں کی ہاسپٹل نے ہی لائن میں لگا کر، یہ نہیں کہ جی منسٹر ہے حیدرآباد کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے کہ اس کو پہلے اس کو دے، نہیں، مجھے بولے جی ان کو ویٹ کروائیں، ایک اور پیشنٹ کو پہلے لے کے جانا ہے جس کا نمبر ہے. تو الحمدللہ اس میرٹ کے ساتھ علاج جو ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے، اور ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ہاسپٹلز میں یہ فری آف کاسٹ علاج رکھا ہوا سب کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ کافی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہیں ان ہاسپٹل سے. کراچی میں پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات، جس کراچی کو ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پاکستان کی، پورے پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی صحت کی سہولیات کراچی میں فری آف کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ سہولیات ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم بلدیہ کراچی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ایک وزٹ پہ، تو وہاں پہ جو پیشنٹ تھے اس میں سے کوئی 2-4 پیشنٹ صرف کراچی کے تھے، باقی کوئی ہب سے آئے ہوئے تھے، کوئی بلوچستان کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے، سارے لوگ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فری میں علاج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. گمبٹ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پورے پاکستان کو دے رہی ہے، اور ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ہے جو کہ جہاں پہ میں نے صحت کارڈ کی بات کی کہ کیونکہ صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ دل کے قریب رہے ہیں، سینسٹیو ہمیشہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے صحت کارڈ دی. تو میں نے کہا کہ جی صحت کارڈ تو سب کے لیے، پورے ہر شہری کو ویسے فری ہے، لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ صحت کارڈ آپ کو دیے، اور آپ نے جب بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو ہم نے اس کو پورا کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دور دراز علاقوں سے یہ آج آپ نے جو کارڈ بانٹے ہیں وہ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں بانٹے، آپ نے دیہی علاقے جو ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے صحت کارڈ دیے. تو یہ آپ نے بھی وہی پرائورٹی رکھی. اگر پریس کلب کو کوئی گرانٹ ملی، اگر پریس کلب کو کوئی سہولت ملی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی جان. تو اس کے لیے آپ نے صحت کو آپ نے پرائورٹی دی. تو سندھ حکومت نے بھی پرائورٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ صحت کو دی ہوئی ہے. ہمیں لوگ بولتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے جی، اگر کسی اور جگہ سے کمپیئر کرتے ہیں ہمیں جی فوارے لگانے بھی ہم لگا سکتے ہیں، خوبصورتی بھی کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، وہ خوبصورتی کریں گے،
ہم بیوٹیفیکیشن بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہماری پرائرٹی ہوگی وہ موٹر وے سے بھی پہلے ہماری اگر پرائرٹی ہوگی تو انسان کی قیمتی جان کی ہوگی, کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر کسی کی صحت ہے کہ لوگوں کو موذی بیماریاں جو ہے جس طریقے سے بڑھ چکی ہیں لوگوں کے خوراک کی وجہ سے, لائف اسٹائل کی وجہ سے, تو آپ کو سب سے پہلے انسان کو دینی ہے صحت کی سہولیات. اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ سہولیات صحت کی نہ ہوتی, جو کہ باقی صوبوں میں اس طرح کی نہیں ہے, اگر کسی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کو خدا نہ خواستہ لنگس کا, لیور کا کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت عام شہری کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہوں گے, 1 کروڑ روپے ہوگا کہ وہ اپنا فری میں علاج کرا سکے؟ نہیں ہے عام شہری کے پاس. آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے جتنے لوگوں کے پاس وہ سہولیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اسی لیے جو پرائرٹی رکھی سندھ حکومت نے وہ صحت کی شعبے کی رکھی, اور میں خوش ہوں کہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے بھی جو پرائرٹی رکھی وہ صحت کے شعبے کی رکھی. تو یہ مزید بھی گرانٹس ملتی رہیں گی, یہ مزید بھی چلتے رہیں گے. یہاں پہ حیدرآباد میں صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا جو کام ہے, وہ بالکل اس وقت پائپ لائن میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بھی لاسٹ ٹائم ہماری ان سے بات ہوئی تھی, اور وہ اس پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے صحافیوں کو, کراچی میں بھی صحافیوں کو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے ان کو پلاٹس وغیرہ دیے ہیں, اور یہاں پہ بھی صحافیوں کو جو ہے وہ پلاٹس کے لیے ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ابھی کچھ پائپ لائن میں بھی پروجیکٹس ہیں, اس کو بھی ہم ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں گے. میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ یہ یقین رکھیں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے کسی صحافی کو پریشانی نہیں ہوگی. میں اتنا بھی عرض کر لوں کہ ہمارے کچھ کبھی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, کسی صحافی کو گولی لگ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو ہماری حکومت سندھ اس وقت یہ بھی نہیں کوشش کر رہی ہوتی کہ جی کہ اس کے پاس کوئی سہولت ہے نہیں. ہم نے بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہم نے جو ہے ایمرجنسی کے میں ان لوگوں کے علاج فری آف کاسٹ کروائیں. تو جرنلسٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کہتے ہیں کہ اٹ از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, تو ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہماری صحافی برادری. تو جتنے بھی ہمارے دوستوں نے آج باتیں کی ہیں, جتنے بھی مطالبہ یہ سارے میں نے نوٹ کر لیے ہیں, اور یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جی میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں اس شہر میں ان کے ساتھ ہی محمد حسین کے ساتھ اور جنید کے ساتھ ہم لوگ ایک اسکول میں پڑھے. محمد حسین ہم لوگ ساتھ ہم نے کھیلے بڑے ہوئے ہیں. تو حیدرآباد از لائک آر ہوم, اور ہماری کانسٹیٹوینسی حیدرآباد ہے. ہمیں آج ایوانوں میں پہنچایا حیدرآباد نے, تو حیدرآباد کا قرضہ ہمارے شولڈرز پہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو حیدرآباد کی ہر اس سیکٹر کو, چاہے وہ صحافیوں کا سیکٹر ہو کسی اور سیکٹر ہو, سب پہ جو ہے حکومت سندھ کام کر رہی ہے. حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. حکومت سندھ نے اس وقت خصوصی پیکیج دیا ہے HMC کو 5.5 ارب روپے کا, جس میں ہم حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ اس کو پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جی جتنے بھی حیدرآباد کے سالڈ ویسٹ کا جو ہے کام ہو چکا ہے, حیدرآباد میں بسز شروع ہو چکی ہیں, حیدرآباد کے مزید بسز کے روٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ, آج اگر میری وہ FBR سے ہمارے ایک مسئلے چل رہے ہیں, اگر وہ ریزالو ہو جائے تو وہ بسیں جلدی روٹ حیدرآباد کا شروع ہو جائے گا. وہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. آج ویسے وہ موقع نہیں ہے, میں شاید آج وہ بات نہ کروں. بہتر ہے جو ہمارے ساتھ FBR نے سندھ حکومت کے ساتھ کیا, وہ بھی ایک تاریخ میں سنہری الفاظات میں لکھنے والی بات ہے. لیکن آج کیونکہ موقع ہمارا نیشنل یونٹی کا ہے, تو نیشنل یونٹی میں میں کوئی کنٹروورشل بات کسی کے لیے بھی نہیں کروں گا. ہمارا آج یہی پیغام ہونا چاہیے. پہلے تو میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہہ دوں کہ جی آپ بے فکر رہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے جانتدار اور جو آپ کے ساتھ سنسیئر باڈی ملی ہے, جو آپ کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اور انہوں نے سندھ حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو آن دا ٹوز کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی ہر تیسرے دن فون, کبھی جنید کا, کبھی محمد حسین کا, کبھی حامد کا, یہ سارا دن فون پہ فون کہ جی یہ کیا ہوا کہ بھائی ہو رہا ہے کام, سرکاری کام ہے. آپ کو پتہ سرکاری کام میں تھوڑا تو ٹائم لگتا ہے. وہ ہمارے بیٹھے ہوئے سامنے سارے ہمارے سرکاری افسران کو پتہ ہے کہ فائلیں موو کرنے میں بھی 100 دفعہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اس کو ہم سائن کریں نہ کریں, کل کوئی اس کی یہ کانسیکوینسز نہ ہو جائے. تو وہ تھوڑا وہ ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ سارے کام ہوں گے. یہ میرا وعدہ ہے, کمٹمنٹ ہے. جو بات آپ لوگوں نے کی ہے نا, اس میں جو بھی قانون کے دائرے میں, مطلب قانون تو آپ قانونی باتیں کی, لیکن جو چیز حکومت اپنا وہ ایک وہ بجٹ دیکھ کے کرے گی, جو چیزیں پاسبل ہوں گی ہم لوگ کریں گے, کیونکہ ہمارا فرض ہے. میں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ وکٹمائز رہے ہیں میڈیا ٹرائلز کا پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن وہ ساری چیزیں الگ وہ آپ نہیں کرتے نا, وہ چند مالکان کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. آپ تو ہمارے ساتھ وہ ورکرز ہیں جو کہ
डेमोक्रेसी के लिए हर अच्छे बुरे वक्त में आप लोग हमारे साथ खड़े। तो आपके लिए तो वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई, लेकिन वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज का हमारा पैगाम ये होना चाहिए, जो नेशनल पैगाम वो हमारा ये होना चाहिए कि हम सब एक हैं। हमारे कितने भी आपस में आपसी इशू होंगे, हम शायद इस मौके के बाद फिर हम जो है किसी और चीज़ पे एक दूसरे से उलझेंगे, अटकेंगे, लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमायत इस्लामी, जमायत उलमा इस्लाम, जितनी पाकिस्तान में बड़ी जमातें, ANP, जितनी पार्टियां हैं, हम सब मुत्तहद हैं, हम सब एक हैं। हमारे सुन्नी जमातें, हमारी अहले तशी जमातें, हम सब एक हैं और सब मिलके उन दहशत गर्दों के लिए और मुल्क दुश्मनों के लिए हम ये पैगाम देते हैं कि हमारे आपसी, आप किसी भी कन्फ्यूजन्स में खुशफहमी का शिकार नहीं होएगा। जब भी बात पाकिस्तान की सरहदों की हुई, जब भी बात पाकिस्तान की सालमियत की होगी, तो पूरा पाकिस्तान मुत्तहद होकर आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पॉइंट रह गया था उसमें, आपको शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, आपको बुला लूँ? हमारे आज के मेहमान सवाल है, मर्जी है, मुझे पता नहीं है। कोई दो सवाल ले लें। तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है यार इसी में रखो ना, फिर सवाल तो आप कोई और ही करोगे ना, ज़रा जंग का तो नहीं पूछूंगा। ठीक है, चलो। Aziz Saab, your presence is a reflection of your commitment towards the betterment of the journalist community. थैंक यू। And moving forward, मैं अब दावत देना चाहूँगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हमीदुर रहमान साहब को कि वो आएँ और आज की तकरीब के हवाले से अपना वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। जनाब हमीदुर रहमान साहब। मैं वही कह रहा था भाई, आपने आज तक कभी भी हैदराबाद देश का कोई दौरा नहीं किया। हटो बच्चों, हमने दिया हमने आपको दिया। जी जी, देखिए आपने बिल्कुल आज रिलेवेंट सवाल किया है मोहसिन साहब। ये शुरू से रहा कि जी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए, और टारगेट ये नहीं था कि जी सिर्फ अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स, पूरी दुनिया के में एक बॉर्डर फोर्सेस होती हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करती हैं। वो लॉ पूरी दुनिया में जो फॉलो होता है वो पाकिस्तान में भी वही लॉ होता है। तो पाकिस्तान में तमाम हुकूमतों ने जो है चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा था कि हम तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को पहले यहाँ से उनको पकड़ें और उनको फिर बॉर्डर तक छोड़ के आएं और उनको डिपोर्ट करें। तो उसमें हमारी सिंध से भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने भी, सिंध पुलिस ने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया, जिसमें मेजॉरिटी डेफिनेटली इलीगल अफगानीज थे। उनको गिरफ्तार करके, उनको डिटेन करके, और बड़े जो एक प्रोटोकॉल्स के एक होते हैं डिटेन के, वो करके उनको हमने उनको बाहर भेजा। लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत बड़ी रही है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि 100% इसमें कामयाबी नहीं हुई है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ सिंध, कि पूरे पाकिस्तान का ये रहा है वतीरा कि जी यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि अब वो इतने अरसे से रहे, जैसे मैंने कहा कि जी हमने तो हमें जब फराग अली का मुजाहरा किया, वो इतने अरसे से रहे हैं कि वो काफ़ी लोग मर्ज हो गए। अब वो सिर्फ चंद लोग ही उनको पहचान सकते हैं कि जी ये इलीगल इमिग्रेंट है या नहीं है, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली ओवर द डिकेड्स दे मेड देयर ID कार्ड, दे मेड देयर पासपोर्ट्स। तो अब उनको खैर जो भी उसका एक प्रोटोकॉल है शनाख्त का, वो करके उनको बाहर डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जब भी हुई है तो उसमें ये देखा गया है कि उसमें काफ़ी जगहों पर ये इलीगल इमिग्रेंट्स का जो है वो रोल रहा है। थैंक यू जी। मैं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बिहाफ सही हो गया ना, आप कह रहे थे सीनियर सूबाई वज़ीर तो मेहनत करनी बराए पड़ी, इत्तलाह जैसे मैं कहता हूँ करनी पड़ी। मोहतरम शकील मेमन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की।
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح شکیل صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات بولی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. کسی بھی حکومت کے دور میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. میں صرف یہاں پر ایک چیز کی پر بات کرنا چاہوں گا کہ پلاٹوں کے حوالے سے غالباً 90 کی دہائی سے سینئر جرنلسٹ محترم علی حسن صاحب بیٹھے 90 کی دہائی سے علی حسن صاحب کوشش کر رہے تھے کہ حیدرآباد کے صحافیوں کو پلاٹ ملیں. اس دوران کئی حکومتیں آئیں لیکن وہ پلاٹ والا معاملہ حل نہیں ہو سکا. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 2009 میں اسی پریس کلب کے حال میں ہمیں حیدرآباد پریس کلب کے صحافیوں کے لیے 75 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی. اس کی قیمت کچھ حیدرآباد پریس کلب نے ادا کی اور کچھ حصہ اس کا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت جو کہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بالکل کام کر رہی ہے. جو کام رہ گئے جس طرح شکیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پائپ لائن میں وہ بھی حل ہو جائیں گے. شکیل صاحب نے اپنی گفتگو میں NICVD کا ذکر کیا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہیلتھ سیکٹر پر جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت نے صوبے میں کیا ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوا. میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شکیل صاحب کی نالج میں بات لانا چاہتا ہوں کہ جدید صاحب NICVD حیدرآباد کا جو ہے وہ حیدرآباد کی جو پاپولیشن ہے جو تقریباً 35 لاکھ سے زائد نفوس کا یہ شہر ہو چکا ہے وہ NICVD حیدرآباد کی آبادی کے لیے ناکافی ہے. جس وقت بھی NICVD جانا ہوتا ہے تو ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں ہوتا ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بہت بے انتہا رش ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ سے حکومت میں یہ بھی پرپوزل رکھیں کہ NICVD کو مزید اس کو توسیع دینے کے حوالے سے تاکہ لوگ اس میں مزید استفادہ حاصل کر سکیں. دوسرا حیدرآباد پریس کلب نے ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ سے کیس جیتا ہے جو کہ حیدرآباد میں کچھ عطائی صحافیوں نے کیا تھا. اس میں اللہ کا شکر ہے ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے اور سندھ حکومت کے محکمہ ابلاغ کو پابند کیا ہے کہ ایکریڈیٹیشن کارڈ کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی جو رولز ہیں اس پر عمل کریں. میں اس حوالے سے حیدرآباد پریس کلب کے صدر جنید خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر وہ 1 منٹ تھوڑا سا اس فیصلے کی وضاحت کر دیں تاکہ شکیل صاحب چونکہ خود کنسرن منسٹر ہیں اور وہ اس پر عمل درآمد کے حوالے سے احکامات دے سکیں. تو میں ایک دفعہ پھر شکیل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے پاس بے انتہا مصروفیات ہیں اور سندھ حکومت میں آپ سینئر منسٹر ہیں لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ حیدرآباد آتے ہیں تو حیدرآباد پریس کلب کے لیے اور حیدرآباد کے صحافیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکیل صاحب ایک دن ہم حیدرآباد پریس کلب پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں نوٹس موصول ہوا اور اس نوٹس کے مطابق حیدرآباد کے شاہی بازار میں پٹھے بیچنے والا لطیف آباد نمبر 8 میں ایک عدد درزی اور اس قسم کے اور مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ حیدرآباد پریس کلب کی جو جگہ ہے اس میں ہمیں پلاٹ دیا جائے کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. اور انہوں نے جرنلسٹ ہونے کا اعلان اس بات پہ کیا کہ ان کے پاس محکمہ سندھ کا جو ایکریڈیشن کارڈ ہے وہ موجود تھا. اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری جو سابق صدر ہیں خالد کھوکر صاحب, ہمارے سابق سیکرٹری حمید الرحمان صاحب, محمد حسین خان اور میں سندھ ہائی کورٹ پر پیش ہوئے. وہاں پر ہم نے اس کا پورا ثبوت دیا اور ہم نے بتایا کہ ایکریڈیشن کارڈ جو ہوتا ہے وہ اس لیے جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ جو کہتا ہے یہ شخص ہمارا ملازم ہے, اس سے کہیں بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے. الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. آپ سے درخواست یہ کرنی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس بات کا تعین کر چکی ہے کہ کس طرح عامل صحافی کو پہچانا جائے اور کس طرح عامل صحافی کو کارڈ دیا جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے, ہمارے سامنے ہمارے 4 بڑے معزز دوست بیٹھے ہیں, ان سے ذرا اکیلے میں پوچھ لیجیے نا کہ ان لوگوں کو کس طرح عطائی جرنلسٹ جو آگے تنگ کر رہے ہیں ان کو کتنا ان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم سے زیادہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کو آپ امپلیمنٹ کراتے ہیں حکومت سندھ کے محکمہ انفارمیشن کے ذریعے جو کہ آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے. اور
और जो 2010 के जो रूल्स हैं उसको नोटिफाई करा दें, जिसके लिए महकमा इंफॉर्मेशन का कहना ये है कि ये उसके ऊपर बात फाइनल नहीं पहुंची थी, लेकिन इसके ऊपर काम हुआ था। तो आप यकीन करेंगे कि आपके साथ भी एक इसमें बहुत अच्छा काम ये हो जाएगा कि जो एक्रेडिशन कार्ड के नाम पर जो 700-800 लोग खड़े हुए होते हैं पूरे साल में कि जनाब आला हमें इमदाद दे दी जाए, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कितने आमिल जर्नलिस्ट हैं जो कि एक्रेडिशन कार्ड होल्डर हैं, बाकी कितने बटवा बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, उनके पेशे से कोई बाखुदा वो नहीं है, वो सब हलाल रोजी कमा रहे होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन हमारे प्रोफेशन में आके ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स जाके खड़ा हो जाए और जाके ये कहे कि जनाब यार मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ या कमिश्नर हूँ, लेकिन वो हो नहीं। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चीज़ को नोटिफाई करवा दें हमेशा के लिए, और ताकि हमारे साथ भी ये हो जाए कि अगर हम कहीं किसी के दफ्तर में जाते हैं, अगर हम तारिक साहब के दफ्तर में गए तो वो यही बता सकते हैं कि आपसे पहले कुछ जर्नलिस्ट आए थे तो बड़ा अजीब गरीब किस्म का रवैया रखा हुआ था, बाद में पता पड़ता है कि वो साफ ही नहीं है। तो इन तमाम लोगों की मुश्किल की आसानी होगी और हम लोगों को भी ये कहने में आ रही होगी कि सिर्फ हुकूमत ने आमिर जर्नलिस्टों को भी पहचान दिया है। तो ये इस पहचान को जो है ना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इस पहचान किसी तरीके से करा दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया जुनैद साहब। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। उसमें सिर्फ ये आपने कहा कि अताई जर्नलिस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या बाकी चीज़ें, वो भी अताई बनी हुई हैं हमारे लिए, जिसको अदर वर्ड्स में कोई डमी कहता है। और हमारे लिए अदाब ये बन जाता है कि जी वो कहते हैं हम APNA से रजिस्टर्ड है। अब APNA से रजिस्टर्ड 450 अखबार हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अगर 450 अखबार हैं तो बताएं आपके साथ, आप मेरे पास प्रेस क्लब की पूरी टीम में चले मेरे साथ अखबार के किसी स्टॉल में, मुझे 450 अखबारें निकाल के दिखा दें, मैं आपको बोलता हूँ। तो ये चैलेंजेस हैं। आपने भी ये बात की, उसका भी हमने इलाज किया था। उसका इलाज ये कहते मैं APNA 2 दफ़ा गया हूँ, राइटिंग में रिमाइंडर्स भेजे, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी अखबार जेन्युइन में उसको इश्तेहार दूँ, और इश्तेहार को भी एक और काम करते हैं। मैंने कहा मैं इश्तेहार दे देता हूँ APNA के हवाले, आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मुझे वहाँ तो हाँ की, फिर उन्होंने हाँ नहीं की। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड टाइम उनको रिमाइंडर राइटिंग में भेजा। मैंने कहा जी ये सरकार का बिजनेस है, ये आपके हवाले, आप खुद डिवाइड करो भाई कौन सी अखबार को कितना बिजनेस है। उन्होंने कहा हम तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा फिर आप बॉडी बनाता। अब मैं इसी मैं आपके उस पर आ जाता हूँ कि हम कार्ड पे एक, मैं आज सेक्रेटरी नहीं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं, कराची हैं, आई विल टॉक टू हिम, कि कार्ड पे हम ये कर देते हैं कि जी हमें जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब की बॉडीज़ जब वो वेरीफाई करेंगे कि ही इज़ द जर्नलिस्ट, देन ओनली वी कैन गिव हिम द कार्ड। नहीं, एक्रीडिटेशन कमेटी वो रूल्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अगले हफ्ते तक जो है वो नोटिफाई करवा दें। वो कॉपी भी दे दीजिएगा, आप उसको नोटिफाई करा देते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज डन। थैंक यू वेरी मच। हमारी सेक्रेटरियल में हजारों दीप पाया शाह साहब को आपने मैसेज किया था। हाँ